السلام علیکم دوستو، آج آپ کو ایک شخص کے بارے میں بات بتانے جا رہا ہوں کہ ایک شخص جس کے دماغ پہ بوجھ تھا، ذہنی مریض تھا، ڈپریشن میں رہتا تھا. تو ایک دن وہ شخص ایک بابا کے پاس گیا. بولا بابا جی آپ مجھے بتاؤ کہ میں بڑا پریشان رہتا ہوں، بڑا ذہنی ڈپریشن میں ہوں، آپ مجھے اس کا کوئی حل بتاؤ. تو بابا نے بولا کہ آپ صبح آئیں، مجھے کسی کام کو جانا ہے تو ساتھ چلیں گے اور آپ کو حل بتایا جائے گا. تو جب صبح وہ شخص آیا تو بابا نے اس کو ایک بیگ میں 5 پتھر ڈال کے دیے. بولا یہ لے لو اور میرے ساتھ چلو. جب وہ 5 پتھر لے کے چلنا شروع ہو گئے تو کچھ دیر تک چلے. کچھ دیر چلنے کے بعد جب وہ شخص تھا اس کو بھاری لگنے لگا، تھکاوٹ محسوس ہونے لگی. بولا بابا جی یہ تو بہت بھاری لگ رہے ہیں. تو بابا نے کیا کیا کہ ایک پتھر نکال دیا. پھر تھوڑی دیر چلے تو پھر تھکاوٹ محسوس ہونے لگی. جب تو پھر اس نے بولا کہ بابا جی پھر تھکاوٹ محسوس ہونے لگی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو تھوڑی دیر چلے تو بابا نے پھر ایک پتھر نکال دیا. تو ایسے ہی کرتے کرتے آگے چلتے گئے اور ایسے ہی کرتے کرتے بابا نے ایک ایک کر کے سارے پتھر نکال دیے. جب سارے پتھر نکال دیے تو جوان نے ہلکا محسوس کیا، اپنا بوجھ ہلکا لگنے لگا اس کو. جب پتھر اتر گئے تو اب اس نے بولا بابا جی آپ نے میری پیٹھ پہ جو بوجھ تھا وہ تو ہلکا کر دیا، میرے ذہن پہ بوجھ ہے اس کو بھی ہلکا کر دو، کوئی اس کا حل بتاؤ، میں بڑا پریشان رہتا ہوں. تو بابا نے بولا شاید آپ میری بات کو سمجھے نہیں، میں نے آپ کو حل تو بتا دیا، شاید آپ میری بات سمجھے نہیں. بولا نہیں بابا جی مجھے سمجھاؤ، میں بڑا پریشان. بولا آپ کے ذہن میں بھی 5 پتھر ہیں، ایک ایک کر کو اس کو ہٹا دو، ایک ایک کر کے اس کو ہلکا کر دو، زندگی سکون سے جیو گے، چین سے جیو گے. بولا بابا جی میرے سر پہ تو کوئی پتھر نہیں ہے. بولا میں بتاتا ہوں، آپ اپنے سر پہ 5 پتھر لے کے گھوم رہے ہو. پہلا پتھر، آپ حسد کا پتھر لے کے گھوم رہے ہو، اس کو ہٹا دو. یہ نہیں کہ حسد اور بغض لے کے گھومنا یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. حسد اور بغض رکھنا دل دماغ میں یہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. نمبر 2، آپ لالچ کا پتھر لے کے گھوم رہے ہو. یہ نہیں کہ زیادہ خواہشات بڑھانا، زیادہ لالچ کرنا یہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہے، اس کو بھی ہٹا دو. نمبر 3، آپ نفرت کا پتھر لے کے گھوم رہے ہو. یہ نہیں کہ خواہ مخواہ لوگوں سے نفرت پال کے رکھے ہو. ارے لوگوں سے نفرت مت پالو، نفرت میں کچھ نہیں رکھا ہے. اور نمبر 4، اپنے خیالات پاک رکھو. آپ اپنے خیالات پاک رکھو، آپ کی بہت ساری پریشانیاں کم ہو جائیں گی. اور لاسٹ اور آخری بات یہ کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. بولا لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. آپ ہمیشہ لوگوں سے چھوٹی سی بات پہ اگر ہم اور آپ لوگ الجھ جاتے ہیں تو ان کو کبھی معاف نہیں کرتے. فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ وہ کیا، فلاں کو تو یہ ہے، فلاں کو تو یہ دوسرے کی پریشانی کا باعث بنتے بنتے خود کی پریشانی باعث بن جاتا ہے بھائی صاحب. اس لیے بولا کہ اس پتھر کو بھی اپنے ذہن سے اتار دو. تو وہ جوان بڑا خوش ہوا بابا کی باتیں سن کے. بولا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. تو اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی کے زندگی میں پھول نہیں بن سکتے تو اس کے لیے کانٹا مت بنو.
اور جب آپ کانٹا نہیں بنو گے نا تو اللہ کی ذات آپ کو خود بہت پھول بنا دے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ 5 چیزیں ہم کو، آپ کو، سب کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ہمارے ذہنی امراض ہے، اس سے ہم پریشان رہیں گے، ڈپریسڈ رہیں گے، نہ دنیا کا کوئی اچھا کام کر پائیں گے، نہ آخرت کا اچھا کام کر پائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول ان 5 بیماریوں سے بچائیں۔ یہ بڑی سخت بیماریاں ہیں۔ والسلام، جزاک اللہ خیر۔